बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6 बजे से 7 बजे तक लाइव, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए। और आपका कोई भी तिब्बी मसला है, कोई बीमारी है, किसी बीमारी के हवाले से आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहे होते हैं, लेकिन साथ में अभी शेयर कर दूंगी, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर्स भी होते हैं साथ साथ, वो बड़े लाजमी होते हैं। वो इसलिए कि जब भी आपसे बात हो रही होती है, या तो हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही होती, या फिर हमारी आवाज़ आपको सही नहीं आ रही होती, तो उस मामले में हमारे कुछ जो सवालात होते हैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाह रहे होते हैं, बीमारी के हवाले से तफसील जानना बड़ा ज़रूरी होता है। उस हवाले से जो क्वेश्चन वो जानना चाहते हैं, उनके जवाबात तो वो उन तक पहुंच नहीं पाते, तो व्हाट्सएप नंबर इसीलिए होता है कि आप उस पर अपना डिटेल से जो भी तिब्बी मसला है वो आप उस पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट हैं, वो आप उनको सेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, जैसे कि गाहे बगाहे हम प्रोग्राम में आपको बताते रहते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद और इसके नज़दीक तरीन इलाके में रिहाइश पजीर जो लोग हैं, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं क्लिनिक का, तो क्लिनिक का एड्रेस जो है वो आप नोट कर लिया कीजिए। मैं रिपीट कर दूंगी दोबारा से भी, और क्योंकि वो आप ऐसे किया कीजिए, जब भी आप प्रोग्राम देखते हैं आप कापी और पेन जो है वो पास रखा करें, ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप नोट कर लें, तो वो मुश्किल नहीं होगी आपको। तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन रिहायशी लोग हैं, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि पीर, मंगल और बुध को डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पे होते हैं, और जुमेरात जो है उसमें पेशावर में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, वहाँ पे वो मरीज़ों को चेक करते हैं। उसके अलावा जुम्मे को जो है वो सवाबी में मरीज़ों को देखते हैं, और इतवार के दिन सवात के रहने वाले और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ से लोग जो मरीज़ हैं वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए जी दिन जहाँ पे डॉक्टर साहब जिस जिस दिन जाके अपने शहरों में मरीज़ों को टाइम देते हैं। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो नज़दीकी शहर हैं, जो इलाके हैं, वहाँ से जो मरीज़ आना चाहते हैं तो वो विज़िट कर सकते हैं। जीन आई मरकज़, पैरागॉन सेंटर, गफ़ार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और नंबर जो है मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। आपने अगर लाइव कॉल करनी है तो लाइव कॉल करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा 05141022357, और व्हाट्सएप नंबर लाजमी नोट किया कीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ 0300-911-6681। और एक और व्हाट्सएप नंबर है, वो भी आप नोट कर लीजिए 0300-333-9378। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप अभी से नोट कर लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम बातचीत कर रहे होते हैं बीमारियों के हवाले से, जैसे कि छोटी मोटी बीमारियां होती हैं आए दिन जो हमें उनका सामना करना पड़ता है। हम उनसे निपट तो लेते हैं मेडिसिन के ज़रिए, लेकिन मेडिसिन जो है हम अगर सेल्फ मेडिकेशन की बात करें तो घर में लोग खुद से ही अपने जो बीमारी है उसका इलाज ढूंढ रहे होते हैं, या फिर कुछ टोटके लोग कर रहे होते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि जब तक आप डॉक्टर से मशवरा नहीं करेंगे, जब तक डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि आपको जो मर्ज़ है उसकी नोयत क्या है, उसमें आपको कौन सी दवा लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, तो उससे पहले आपने कोई सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करनी। क्योंकि ये जो सेहत होती है, बिल्कुल जी, ये बहुत कीमती चीज़ है। अगर ये आपकी छोटी सी लापरवाही या फिर बेहतियाती की वजह से ख़राब हो जाए तो फिर वापस सेहत तो मिलती है, लेकिन उस तरह की सेहत नहीं होती। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जो इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर टोटके, ख़ास कर मैं उनकी भी बात करूंगी कि हर चीज़ की कोई ना कोई तासीर होती है। आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि जी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से चल रहे होते हैं टोटके कि आप ये ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। तो लोग जो है वो घरों के अंदर इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि हर चीज़ की एक मिकदार होती है, एक तासीर भी होती है और एक मिकदार होती है कि अगर आप उस मिकदार से तजावुज़ कर जाते हैं, उससे ज़्यादा मिकदार में आप वो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके लिए सेहत जो है आपकी, उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो बिल्कुल जी, जहाँ पे हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो बिल्कुल इसमें जो मेडिसिन है वो ह्यूमन टेस्टेड हैं, और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और सबसे अच्छी बात कि अक्सर हम प्रोग्राम में जब बात कर रहे होते हैं तो आपने डॉक्टर साहब की ज़बानी भी सुना है
کہ काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं। डॉक्टर से उनको उनकी जो बीमारी है, अक्सर जो बीमारियां हैं उनमें उनको लाइलाज करार दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो उसी बीमारी की जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी में मौजूद होती हैं, इलाज मौजूद होता है और 100% जो है उसके रिजल्ट जो है मिल रहे होते हैं। तो जिस तरह हम सीपी चाइल्ड के हवाले से बात करते हैं तो आपने काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी इस हवाले से कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो शिफायाब हुए हैं डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे आके। तो खैर हम मज़ीद भी बात करेंगे, हम कॉलर्स भी शामिल करेंगे साथ साथ ताकि उनके जो मसाइल हैं वो भी हम जान सकें। तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं तो कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आबिद खान बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। एबटाबाद से कॉल किया आपने? जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे पट्टों में दर्द रहता है ज्यादा। अच्छा, पट्टों में दर्द है, कितने अरसे से है? ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं जी। अच्छा, 2.5 महीने हो गए? जी जी। अच्छा, मैंने MRI भी करवाई है, वो भी ठीक है, मतलब तो उसमें ये आया है कि मेरे पट्टे थोड़े कमजोर हैं ना। ठीक है, तो आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं? पहले तो मैं विटामिन डी की टैबलेट खाता हूँ तो उससे थोड़ा फाका हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये है कि वो छोड़ूं तो फिर एज इट इज हो जाता है ना, मतलब फिर दर्द होता है, पेन फील करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल जो है मैंने नोट कर लिया है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में अक्सर क्योंकि हमारे जो कॉलर्स होते हैं उनकी जो मसाइल हैं, तिब्बी मसाइल, उनमें मेन जो है वो जोड़ों का दर्द या पट्ठों का दर्द उसकी शिकायत करते हैं। और जिस तरह हम विटामिन डी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो खानी पड़ती हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी जैसे अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो धूप होती है उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। गर्मियों की धूप थोड़ी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो सर्दियों की धूप होती है उसमें ज़रूर आप जो है धूप में थोड़ा सा बैठा करें ताकि आपके जिस्म को सूरज की जो गर्मी है उससे विटामिन डी जो है आपको मिल सकता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है। तो अक्सर देखने में यही आता है कि आजकल हम देखते हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है कि हड्डियों जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसकी मेन वजह ही यही है। एक तो आप अपनी डाइट थोड़ी सी सेट रखें और दूसरा जो विटामिन डी का एक ज़रिया है धूप, उसको आप ज़रूर लिया कीजिए और उसके अलावा जो एहतियात होती है वो भी लाजमी आप किया कीजिए। तो बिल्कुल जी, ये तो विटामिन डी की कमी के हवाले से बात हो रही थी। खैर हम जो है बीमारियों के हवाले से बात करते हैं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं कि मरीज़ जो है वो अपनी बीमारियों के साथ काफ़ी टाइम गुजार देता है क्योंकि उसको आदत हो जाती है। और कुछ मरीज़ तो ऐसे भी हैं कि वो डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। तो ये बड़ा एक नुकसानदेह चीज़ होती है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है तो उसकी बीमारी उस स्टेज पे पहुंच चुकी होती है जहाँ पे इलाज जो है वो मुश्किल हो जाता है और जो मेडिसिन है वो असर कम करना जो है वो शुरू कर देती हैं। तो कोशिश यही किया कीजिए कि जैसे ही कोई इलामात, कोई तब्दीली आपके जिस्म के अंदर आपको महसूस हो रही है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रुजू करें। और जिस तरह मैं पहले भी बात कर रही थी कि होम्योपैथी की जहाँ तक बात है, हम जो बता रहे होते हैं बार बार कि जी फ़लाँ बीमारी का इलाज जो है होम्योपैथी में मौजूद है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा सा बिलीव नहीं करते या फिर वो इस चीज़ को ये समझते हैं कि जी शायद उन्होंने किसी से सुन रखा होता है या उनका अपना मानना ये होता है कि जी ये जो मेडिसिन है ये तो इतनी कारआमद नहीं है, इतनी पुरअसर नहीं है, क्योंकि हम यही सोच रखते हैं कि जहाँ पे हमें महंगी डॉक्टर मिलेगा या फिर महंगी मेडिसिन मिलेंगी वही उसी से हम जो है वो सेहतयाब हो सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर कुछ मरीज़ जो होते हैं, हम जैसे प्रोग्राम में बात कर रहे थे सीपी चाइल्ड के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ने खुद काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं हमारे प्रोग्राम में शेयर की हैं इसी वजह से कि जो लोग ये समझते हैं कि सीपी चाइल्ड जो हैं उनका इलाज मौजूद नहीं है। अक्सर जो बच्चे हैं वो चल फिर नहीं पा रहे होते, थोड़ी सी जिस्मानी माजूरी हो जाती है या फिर जहनी माजूरी का वो शिकार होते हैं,
کچھ بچے بول نہیں پا رہے ہوتے، کچھ سن نہیں پا رہے ہوتے، لیکن یہ تمام جو بچے ہیں ان کا علاج ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ موجود ہے۔ تو بالکل ہمارا بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ اس سائٹ پہ آئیں، ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ علاج کروائیں۔ تو بالکل ہم مزید بھی بات چیت کریں گے، آپ فون کال کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، پھر مزید آپ کی کچھ کالز شامل کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گئے تھے ایک بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے جو ہے پٹھوں کے درد کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہیں یہ تکلیف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح وہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور بیماریوں کے متعلق آپ کو جو ہے اویئرنیس دینے کے لیے موجود ہے میرے ساتھ۔ تو انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بیماریوں کے حوالے سے مختلف تو ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کے شکار اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور ایک ہی طرح کی ان کی جو شکایت ہوتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے بیماری کی۔ تو ابھی ایک کالر تھے ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے، انہوں نے پٹھوں کے درد کی جو ہے شکایت کی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں اس تکلیف کے، اور وہ وٹامن ڈی کی جو ہے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹس لے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ٹیبلٹس ختم ہوتی ہیں ان کو پٹھوں کے درد میں پھر دوبارہ سے جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وٹامن ڈی کے ٹیبلٹ کے ساتھ ان کو ریلیف رہتا ہے؟ جی، اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر درد جو ہے دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تو ان کو ہم بھی ایک دوائی ایڈوائز کریں گے جس کا نام ہے میگنیشیا فاز۔ میگنیشیا فاز، میگنیشیا فاز 6 ایکسپوٹنسی میں لینی ہے انہوں نے، 6 پوٹنسی میں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کی تکلیف مستقل طور پہ ٹھیک ہو جائے گی، اور وٹامن ڈی لیول چیک کروا لینا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، وٹامن ڈی لازماً ان کو چیک کروا لینا چاہیے۔ صحیح ہے، وٹامن ڈی لیول جو ہے آپ نے چیک کروانا ہے، اور میڈیسن جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نا احسان جی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی اسحاق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نا اپنے نا میدے جگر کا میرا مسئلہ ہے، جی جی، تو مجھے نا کمزوری رہتی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا میں نے کافی علاج کروایا ہے، تو مطلب ہے کہ ہومیوپیتھی بھی کرایا ہے، حکمت والا بھی کرایا ہے، حکیمی بھی، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ نا اب اتنی نا جسم ایسے خون نہیں بنا رہا، یہ حساب کا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جگر کے ٹیسٹ کروائے ہیں؟ ہاں جی کروائے تھے، ایک دفعہ میں نے کروایا 2016 میں، جب میں نے حکمت کی دوائی کھائی تھی تو میرا نا جگر کا مسئلہ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب چھوڑا ہے تو پھر اب نا یہ وہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، میرا نا کمزوری جسم میں، مطلب ہے کہ ایسے جیسے جان ہی نہیں آیا جسم میں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے فیملی میں تلیسیمیا کا مرض ہے؟ نہیں، بس میرے نا دادا ابو کو تھا جگر کا مسئلہ، ان کو ہوا تھا بلڈ کینسر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فوت ہو گئے تھے۔ ان جگر کا ہمارا نا خاندانی مسئلہ ہے یہ جگر کا، میدے کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ کال کے لیے، پروگرام دیکھتے رہیے۔ ہاں جی، جگر کا ان کا مسئلہ ہے، جی، فیملی ہسٹری بھی ہے۔ چیلیڈونیم، جی چیلیڈونیم کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح نہار، یہ ان کو ریگولر لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ان کی ایپیٹائٹ بھی اچھی ہو جائے گی، ان کے جسم کی کمزوری بھی بہتر ہو جائے گی، اور جگر کا جو ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر رہے گا۔ بالکل جی، اور جس طرح آپ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ فیملی میں کوئی ہسٹری آپ کی ہے مریض کی، تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیملی کی ہوتے مخصوص قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ آگے جو ہے آپ کی نسلوں میں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے خون کی کمی ہو جانا، جگر کا فعال نہ ہونا، یعنی جگر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو میڈیسن انہوں نے استعمال کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آرام ہو گیا، پھر دوبارہ سے یہ ہو گیا۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، بچوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، اور وہ جس طرح تھکن ہونا، تھکاوٹ ہونا، اس طرح کی وہ علامات جو ہیں ان کو ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں جو بچے ہیں، بچے جن کا یا ان کا بھی جگر کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے۔ خون
ہمارا بیسیکلی خون جو بنتا ہے وہ ہمارا بون میرو سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیور میں وہ خون آپ کا سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیور کے اور بھی کافی سارے کام ہیں. بیسیکلی جو مرض ہوتا ہے وہ آپ کے بون میرو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں بعض فیملیز میں اینیمیا یعنی خون کی کمی جو ہے وہ رن کرتی ہے اور بچے جو ہے وہ بیماری انہیرٹ کرتے ہیں. ایسی سچویشن میں فیملی کے اندر شادیاں جو ہے یہ اوائڈ کرنی چاہیے. اپنا نسل جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے. وہ اسی طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ فیملی سے باہر شادی کریں، ٹھیک ہے. صحیح. اور جس طرح خواتین کی بات ہو رہی ہے تو ان میں بھی خون کی کمی جب ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کو اس چکر آنا، کمزوری محسوس ہونا، ان کے لیے بھی کوئی ایسی میڈیسن ہے؟ جی بالکل، ان کے لیے فیرم فاز جی فیرم فاز 6x پوٹنسی میں ہم استعمال کرواتے ہیں. اس کے ساتھ خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اور جسمانی تھکاوٹ، درد وغیرہ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب میڈیسن تو استعمال ہوں گی لیکن کچھ ایسی خوراک میں چیزیں شامل ہو جائیں اگر جن سے بلڈ بنتا ہو تو وہ بھی اگر آپ بتا دیں. جی بالکل، کھجور ہے آپ کا نا، کھجور کھانے چاہیے. اسی طرح جو ساگ ہے، پالک ساگ، وہ آئرن رچ ہے. پالک ساگ کھایا کریں، اس سے بھی آپ کا بلڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنتا ہے. روٹی، گندم، صحیح، یہ خوراکیں جو ہے لینی چاہیے. بالکل بالکل. جی میڈیسن آپ استعمال کریں لیکن ساتھ آپ جو خوراک استعمال کرتے ہیں اس میں بھی قدرتی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے بلڈ جو ہے آپ کا اگر کم ہے تو وہ بنتا ہے خون. تو بچوں کو بھی جب آپ کوئی ایسی خوراک دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں شامل رکھا کریں لازمی. تو بالکل ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں احمدآباد سے نادیہ بات کر رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتی ہوں کہ میں آج تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی بالکل، ایک ذرا بھی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے؟ ٹینشن تو ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے لیکن رات کو بالکل مجھے نیند نہیں آتی. صرف اگر آنکھ بھی لگے 2 سے یا 4 منٹ، پھر بس اس کے بعد میری آنکھ بالکل نہیں لگتی، گھبراہٹ سی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی دماغ میں ایسی کوئی بات چلی جائے وہ پھر بڑی مشکل سے نکلتی ہے، پہلے تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. صحیح صحیح، ٹھیک ہے. میں آپ کو دوائی بتاؤں گا، وہ آپ لیجئے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے، بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. ویسے تو نیند کی کافی ساری دوائیاں ہیں لیکن جس طرح انہوں نے اپنے علامات کو اسپیسیفائی کیا کہ گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے، اوور تھنک بھی کرتی ہے، زیادہ سوچتی ہے ایک چیز کے بارے میں، ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے کالی فوز بڑی بہترین دوائی. کالی فوز؟ جی کالی فوز جو ان کے نروس کو، اعصاب کو ریلیکس کرے گی اور ان کو بہتر طریقے سے نیند آ سکے گی. بالکل بالکل. جی جس طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ کسی ایک بات کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اس پہ سوچتے رہتے ہیں، تو زیادہ سوچنا بھی جو ہے وہ آپ کے دماغ کی جو صحت ہے اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. دیکھیں جی، ابھی میں آتے ہوئے سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو فرماتے نا قرآن میں کہ سب کچھ ایک کتاب میں ہم نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم آپ کو اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے تاکہ جو تمہیں نہیں دیا گیا اس پہ غم نہ کھاؤ اور جو تمہیں دیا گیا ہے اس پہ اتراؤ نہ. بالکل اتراؤ بھی نہ اور شکر ادا کریں کہ آپ کی لائف میں اگر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ ذہن میں لے کے بیٹھیں گے، دل میں لے کے بیٹھیں گے تو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، بالکل زیادہ سٹریس نہیں لینی چاہیے. بالکل بالکل، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. تو بالکل ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور کال لیتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سائمہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی میرا نا بچہ بیمار ہے. اچھا. اسے نا 1 ماہ پہلے SSC ڈائیگنوز ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہمیں نا بچہ تو اب میرا بالکل بیڈ پہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے. تو کوئی اس کے لیے دوائیاں چل رہی ہیں ابھی؟ جی ہاں دوائیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور بچے کا جو پیٹ ہے وہ زیادہ سوجا ہوا تو نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں سوچا ہوا. بچے کی کنڈیشن ابھی بہتر ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ بول نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ عمر اس کی 5 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پیدائشی جو ہے وہ معذور ہے یا ابھی
نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ اب جیسے 5 سال کا ہوا ہے تو اب ایسے ہو گئے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو یرکان ہوا تھا؟ یرکان؟ جی ڈاکٹر صاحب ہوا تھا، 3 ماہ کا تھا اس وقت. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اور کوئی دوائیاں تو نہیں دے رہے؟ کوئی جھٹکوں کی دوائیاں؟ ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ریکمینڈ کی ہوئی ہیں وہ ہم اسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس طرح کیجئے گا کہ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے وہ آپ نوٹ کریں اور آپ واٹس ایپ پہ ذرا رابطہ کریں تاکہ بچے کو ہم تفصیل سے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے. واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. 0300 911 6681. اور ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، 0300 333 9378. تو اس پہ آپ نے جو ہے انہوں نے رپورٹس وغیرہ بھیجنی ہے یا ویڈیو بچے کی بنا کے بھیجیں؟ جی بچے کی ایک ویڈیو کلپ بھی بھیجنی چاہیے ان کو جی. اور بچے کے جو رپورٹس ہیں وہ بھی بھیجنے چاہیے. دیکھیں جب یرکان آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں تو بیلیروبن جب آپ کے خون میں سرکولیٹ کرتا ہے، بیلیروبن چونکہ زہریلا مادہ ہے تو یہ جب آپ کے دماغ میں سے ہوتے ہوئے جاتا ہے تو دماغ میں یہ نقصان کر کے جاتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ معذوری کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھنا چاہیے ان کے کیس کو ٹریٹیبل ہے یرکان کی وجہ سے یا نمونیا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. اگر بچہ آپ کا معذوری کا شکار ہے تو ہومیوپیتھی میں اس کا علاج ممکن ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اگر جب بچوں کو ہوتا ہے یرکان ہوتا ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ نوزائیدہ بچے جو ہوتے ہیں نومولود، ان کو جو ہے پیدائش ہوتے ہی جو ہے فوراً ان کو یرکان کا وہ ہوتا ہے. ہاں جی یہ بڑا اس میں بڑی جو ہے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جی یہ بالکل یہ بڑا عام ہے، اسے ہم کہتے ہیں نیو نیٹل جوائنٹس. ٹھیک ہے، عموماً 100 میں سے 50-60% بچوں کو پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نارملی بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، 1 سے 2 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بعض بچے یا تو والدین کی غفلت کی وجہ سے یا ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ان کا مرض زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان کے مرض زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر برین ڈیمیج اور معذوری کا سیریبرل پلسی کا یہ امکان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل جی. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز عمر بول رہی ہوں لاہور سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اپنے شوہر کی بیماری کے متعلق بات کرنی ہے. جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب پچھلے سال میرے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور میرے ہسبینڈ کو شوگر بھی ہے اور گردوں کا مسئلہ بھی ہے. اب ان کے پھیپھڑوں میں پانی ہے. ٹھیک ہے. تو کافی ساری میڈیسن 1 سال ہو گیا تقریباً میڈیسن کھاتے ہوئے، لیکن اب ان کے دل کا ساز بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو پھیپھڑوں میں پانی ہے نا، اس کی وجہ سے کھانسی سرگرم ہوتی ہے، ہلکا ہلکا بخار بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں آپ کو دوائیاں بتا دیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. اس پہ بات بھی کرتے ہیں، آپ توجہ سے سنیے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے، پروگرام دیکھتے رہیے. جی یہ جب دل کا عارضہ لاحق ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہر ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہماری دل کی جو ایفیشنسی ہے، یعنی دل کے جو خون پمپ کرنے والی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایجیکشن فریکشن ہوتی ہے نارمل بندے کی 75%. ہارٹ اٹیک کے ساتھ بعض اوقات یہ 30-20% پہ بھی آ جاتی ہے. تو جب دل پراپر طریقے سے خون پمپ نہیں کر پا رہا ہوتا تو لنگز میں جو ہے وہ فلوئڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایپس 200 ایپس 200 لائکوپوڈیم 200 یہ انہوں نے استعمال کرنی ہے. اس کے ساتھ ان کے پھیپھڑوں سے پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی بالکل جی. لائکوپوڈیم اور ایپس میڈیسن کا نام ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور یہ آپ نے استعمال کروانی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا ٹائم انہوں نے استعمال کروانی ہے؟ یہ رات کو انہوں نے دینی ہے. 5 قطرے ایپس 200 کے اور 5 قطرے لائکوپوڈیم 200 کے ایک ٹائم دن میں. ٹھیک ہے. باقی ان کو رابطہ کرنا چاہیے واٹس ایپ نمبر پہ تاکہ ان کے کیس کی پوری ڈیٹیلز دے کے تو پر مزید بھی ان کی کوئی ہیلپ کر سکے. بالکل، کیونکہ ان کو شوگر بھی انہوں نے بتایا ہے، شوگر بھی ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے. تو
آپ جو ہے نوٹ کر لیجیے، لاہور سے آپ نے کال کی تھی، واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، میں بھی ایک دفعہ پھر شیئر کر دوں گی، آپ نے رپورٹس جو ہیں وہ سینڈ کرنی ہے. تو ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک پہ جائیں گے. لائیو کال کرنے کے لیے آپ نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہے میں پھر شیئر کر دیتی ہوں، 05141102357. لائیو کال کرنے کے لیے یہ نمبر ہے. اور اگر واٹس ایپ نمبر آپ نے استعمال کرنا ہے، رپورٹس بھیجنی ہے یا پھر کوئی کال نہیں لگ پا رہی ہے، آپ بیماری کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو واٹس ایپ نمبر جو ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، 0300911681. اور ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے، 0300339378. جو اسلام آباد راولپنڈی کے رہائشی ہیں، نزدیک ترین پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ ہوتے ہیں، اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں آصف علی بات کر رہا ہوں واکینٹ سے. جی آصف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے پتہ کرنا تھا اپنے بارے میں. جی. مجھے تھائرائیڈ کی تکلیف ہے. تھائرائیڈ کی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ مجھے سر میرا یہ نا گلا بہت بڑھ گیا ہے تھوڑا سا نا اندر سے. مجھے یہ جی گلر جسے کہتے ہیں جی تھائرائیڈ کا. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے یہ ہے کہ مجھے اب کھانے میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ میری یہ جو ہے دبتی ہے اندر سے نا یہ سانس کی نالی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مجھے میں نے ڈاکٹر چیک کرایا ہے تو انہوں نے مجھے اس کا نا مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کو آپریٹ کرائیں. ہرگز نہیں ہرگز نہیں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ آپ جب اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ سخت ہے یا نرم ہے؟ اتنا سخت نہیں ہے لیکن اتنا نرم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہاتھ پھیرے اس پہ تو گلٹی محسوس ہوتی ہے؟ جی محسوس ہوتی ہے. میں نے اس کے ٹیسٹ بھی کرائے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ آپ کا ٹھیک ہے؟ نہیں اس میں مسئلہ ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں کہ تھائرائیڈ کا پرابلم ہے. تو کوئی انہوں نے دوائیاں تو نہیں شروع کروا دی آپ کو؟ دوائیاں نہیں شروع کی، انہوں نے کہا اب آپ اس کا بہتر ہے کہ آپریشن کریں. بالکل نہیں. میں آپ کو کچھ دوائیاں بتاؤں گا، وہ آپ استعمال کیجئے گا. آپ کی جو خوراک کی نالی میں تکلیف ہو رہی ہے یا سانس کی نالی میں، وہ ختم ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. جی یہ جو گوئٹر ہے یہ خواتین کا مرض ہے، لیکن بعض اوقات مردوں میں بھی آ جاتا ہے مسئلہ. آپریٹ ہرگز نہیں کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ گوئٹر کو آپریٹ کریں گے، گلڑ کو آپ آپریٹ کریں گے تو مے بی وہ آپ کا تھائرائیڈیکٹومی بھی کریں، تھائرائیڈ بھی آپ کا نکال دے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ نکل جاتا ہے، آپ کو پھر ساری زندگی تھائروکسین لینی پڑے گی اور کافی پیچیدگیاں بھی درپیش ہوں گی. ٹھیک ہے. لیپس ایلبس 200 پوٹنسی میں صبح نہار. کونیم 200 پوٹنسی میں. کونیم یہ الگ میڈیسن؟ ہاں کونیم الگ میڈیسن ہے. کونیم CONIUM 200. ٹھیک ہے. یہ رات کو سونے سے پہلے لینی ہے 5 ڈراپس. اور لیپس ایلبس 200 میں صبح نہار لینی ہے. اس کے ساتھ ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور مزید علاج کے لیے ان کو وزٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کتنا ٹائم استعمال کریں گے میڈیسن؟ یہ ریگولر انہوں نے استعمال کرنی ہے 1 مہینے تک. تکلیف ان کی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن 1 مہینے تک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو نوڈیولز ہیں ان کے تھائرائیڈ گلینڈ پہ وہ شرنک ہو جائیں گے. صحیح. تو آپ پھر دوبارہ سے جو ہے اپنے ٹیسٹ کروا لیجئے گا. میڈیسن کے استعمال کے بعد 1 منتھ آپ نے استعمال کرنی ہے. خیر ہم بات کر رہے تھے سی پی چائلڈ کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ ہم ایک دفعہ پھر اس پہ بات کریں، کیونکہ ہمارے پروگرام میں اس حوالے سے کافی سارے ویڈیوز جو ہیں ہم نے شیئر کیے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ تھے. تو جس طرح آپ نے یہ ارکان کے حوالے سے بتایا کہ یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے اس کی، تو اس بیماری کی. خیر ہم اس پہ بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مانسرہ سے شبانہ الیاس بات کر رہی ہوں. جی شبانہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے یہ 4 سال سے یہ شفیقے کی تکلیف ہے نا، تو ابھی یہ سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ یہ میری یہ کمر میں بھی تھوڑی تکلیف ہے. ٹھیک ہے. تو ذرا سا کھڑی ہوتی ہوں تو ٹانگ میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، پاؤں تک جاتی ہے تکلیف. ٹھیک ہے. یہ کہ صبح اٹھتی ہوں نا تو صبح کی طرف تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پاؤں سن تو نہیں ہوتے آپ کے؟
जी अभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी जैसे मेरा पाँव सून भी होने लग जाता है और इतना ज्यादा वो पीछे से खिंचाव जाता है ना कि मैं खड़ी फिर नहीं हो सकती, मैं कहती हूँ कि मैं फौरन बैठ जाऊँ। ठीक है, आपने कभी कोई एक्सरे या एमआरआई करवाया? जी हमाराई करवाई है, उसमें नस मेरी है थोड़ी बंद है, वो तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये नस कहाँ तक बंद है ना, कि ठीक वो है। सही हमाराई में नहीं पता चला। वो कह रहे हैं कि आप जाके इस्लामाबाद से हमाराई करवाएं। मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, इस दवाई के साथ आपके दर्द में फौरी आराम तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ अरसा इस्तेमाल करेंगी तो आपकी तकलीफ मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो सकती है इसके साथ। हाँ ना डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन से जरा डरती हूँ ना, तो कोई मैं ऑपरेशन की कहती हूँ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दवाई बताता हूँ, इस पे बात भी करते हैं, ठीक है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। शबाना, आप प्रोग्राम देखती रही। ये बैक पेन और बैक पेन से फिर टांगों में तकलीफ आना, शैटिका हाँ इन्होंने जी। कहा ना। हाँ, बाजों का टांगे बिल्कुल बेदम हो जाना, कोई ना कोई नर्व्स की कंप्रेशन ज़रूर होगी, ठीक है? अब नर्व्स किस वजह से कंप्रेस है एमआरआई में वो वाजह नहीं हो पाया। डिस्क के हर्निएट होने की वजह से, डिस्क के बल्ज होने की वजह से, या बाज़-औक़ात हमारे जो मोहरे हैं इनमें स्पर आ जाते हैं, नोक आ जाते हैं, ठीक है? उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेस हो सकता है, ख्वाह किसी भी वजह से हो। कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फ्लोर 6 एक्सपोटेंसी में लेनी है इन्होंने, 4 गोली सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह इनकी तकलीफ मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये मेडिसिन जो है आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपने सब्र भी रखना है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, तब जाके आपका जो मर्ज है उसमें कमी या वो ख़त्म हो सकता जी, है। मरीज को सब्र ज़रूरी करना चाहिए। अभी ये कलकेरिया ये कोई पेन किलर नहीं है, ठीक है? ये कंप्रेशन को दूर करने वाली दवाई है। जब आपके जिस्म में कोई पैथोलॉजी बनती है, ठीक है, वो उस पैथोलॉजी को ठीक होने में टाइम लगता है, ठीक है? फर्ज करें एक गिल्टी निकल गई, ठीक है, तो वो गिल्टी किसी एक डोज के साथ एकदम पिघल के ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, ये तो पैथोलॉजी है, ये तो डिज़ोल्व होगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नरम हो के तो फिर ख़त्म हो जाएगी, तो टाइम लगेगा। जी जी बिल्कुल। इसी तरह जो है थोड़ा सा वक्त दरकार होगा कि वो वेन जो ब्लॉक है या दबी हुई है उसको खुलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर साहब कितने टाइम तक इन्होंने इस्तेमाल ये इनको 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। सही, बिल्कुल जी, 1 महीने तक आपने इस्तेमाल करनी है। शबाना, आपको डॉक्टर साहब ने बता दी है मेडिसिन, तो आपने उसका इस्तेमाल करना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी केपी के डेरा इस्माइल खान से इकबाल बात कर रहा हूँ। जी इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि मेरे 3 साल हो गए, बच्चे नहीं है। ठीक है, और टेस्ट आपके हुए हैं दोनों के? सर मेरे भी टेस्ट हुए 60% है, और वाइफ जो है ना उसके भी मैंने किए हैं, वो भी सब क्लियर हैं। उनके रिपोर्ट्स ठीक हैं? जी सर, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक ठाक है। हम पेशावर में शफीक डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर शफीक के पास, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मतलब ये कि आप में और आपकी वाइफ में कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप इस तरह कीजिएगा कि आप अपने रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें, और मैं इस पे ज़रा बात करता हूँ, उसको भी तवज्जो से सुनिएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। जी अच्छा, मॉर्फोलॉजी इनकी भी ठीक है, 60% है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैटर करती है, प्रेगनेंसी के लिए औरत को कंसीव करने के लिए एक सिंगल स्पर्म चाहिए, ठीक है, तो फिर 120 मिलियन तक काउंट क्यों होना चाहिए? मतलब आप अगर मॉर्फोलॉजी को नॉर्मल कंसिडर करते हैं, 60 मिलियन प्लस होना चाहिए। इतने मिलियंस में स्पर्म्स क्यों दरकार है? ठीक है, हालांकि एक स्पर्म चाहिए प्रेगनेंसी को, एक को फर्टाइल करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जिस्मानी कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो इन हेल्दी स्पर्म्स को डैमेज कर देते हैं, उधर ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी मॉर्फोलॉजी अगर बॉर्डर लाइन पे है
تو یہ بھی بارڈر لائن سے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بعض اوقات ٹیسٹ سارے نارمل ہوتے ہیں، خاتون کے بھی نارمل ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے بھی سارے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، لیکن دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے کیسز اکثر ایک ڈوز کے ساتھ کنسیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو رپورٹ سینڈ کرنے چاہیے، وہ ہم دیکھ لیں گے کہ آیا کوئی خرابی ہے ان میں. بالکل بالکل جی، آپ نے اپنی جو رپورٹس ہیں واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دینی ہے. میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیتی ہوں 0300 911 6681 پہ آپ سینڈ کر دیجئے، یا پھر ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے 0300 333 9378 پہ. خیر ہم بات کر رہے تھے سی پی چائلڈ کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کلینک پہ کافی ایسے مریض بچے آئے ہیں جن کا علاج آپ نے کیا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اویئرنیس دیجئے کہ جس طرح معذوری کا شکار بچے ہیں ان کو جو والدین ہیں وہ وزٹ کروا سکتے ہیں آپ کی کلینک پہ. دیکھیں جی، معذور بچے تو الحمدللہ آپ نے خود بھی دیکھیں، ہزاروں بچے الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ. ہومیوپیتھی میں معذوری کا بڑا بہترین علاج موجود ہے. اب خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہو، خواہ بچہ پیدائش کے بعد رویا نہیں، نمونیا ہو گیا، یا یرکان ہو گیا، یا ہائی گریڈ فیور ہو گیا، سن نہیں پا رہا، ہاں بالکل دیکھنا جو ہے دیکھنے کی وہ کم ہو تو وہ بھی علاج ہو سکتا ہے. جی بالکل، نظر کی کمی بالکل پیتھالوجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا مسئلہ کس وجہ سے ہے. صحیح، بالکل جی. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی افراد صاحب میرا نام ہے، اسلام آباد سے میں بات کر رہا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مورو میں، کمر کے مورو میں تکلیف تھی، اور وہ ابھی درد پین جو ہے ٹانگ میں چلا گیا، اور ٹانگ میں کھچاؤ اور پاؤں وغیرہ بھی ذرا سن ہے، اور یہ بیک بون جو ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا نا مجھے وہ سن فیل ہوتا ہے. کون سے ٹانگ میں، لیفٹ یا رائٹ؟ یہ لیفٹ میں ڈاکٹر صاحب. اور ٹانگ سن بھی ہوتی ہے آپ کی؟ ٹانگ پوری سن نہیں ہے، پاؤں کا کچھ حصہ ہلکا سا سن ہے، اور یہ بیک پہ جو اوپر والے حصے پہ یہ ذرا سا سن ہے. یہ کچھ دن ہوئے ہیں، تقریباً 15 دن میں. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. ان کا بھی وہ مہروں کا شاید مسئلہ ہے، اور ٹانگ میں درد ہے، پاؤں سن ہوتا ہے یا ٹانگ سن ہو جاتی ہے. جی بالکل، یہ شیاٹک پین ان کو ہو رہا ہے مہروں کی وجہ سے. شیاٹک یعنی ارک النساء کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کے مہرے، دوسری وجہ ہوتی ہے مسکولر سپیزم، یعنی تھائیز کے جو مسلز ہیں، ٹھیک ہے، جو پٹے ہیں ان میں بعض اوقات سپیزم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کھچاؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو نرو اس کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی گزری ہے وہ نرو پریس ہو جاتی ہے. تو دو اس کی وجہ ہیں. اگر وجہ ان کی سپائن ہے، اسپائنل، تو پھر کلکیریا فلور، صحیح، اور لیفٹ ارک النساء کی دوائی ہے کولوسنتھ. جی کولوسنتھ، یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے انہوں نے تو. اور اگر انہوں نے ایم آر آئی یا وہ کروائی ہوئی ہے تو آپ کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل سینڈ کر سکتے ہیں. بالکل جی، کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ کم پہنچ رہی تھی ہم تک، لیکن اتنی بات سمجھ آ گئی کہ آپ کے مہروں کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کی لیفٹ ٹانگ جو ہے اس میں پین ہے، پاؤں میں بھی جو تکلیف ہے. لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ واٹس ایپ پہ اپنی ایم آر آئی رپورٹ سینڈ کر دیں. واٹس ایپ نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہے ہیں، اور آپ اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں نزدیک ترین علاقوں میں رہائش پذیر ہیں اسلام آباد کے، تو G9 مرکز پیراگون سینٹر میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے. وہاں پہ آپ وزٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. خیر جی، سی پی چائلڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کنٹینیو کیجیے. جی بالکل، تو علاج ممکن ہے معذوری کا، سیریبرل پلسی کا علاج ممکن ہے. آئے روز بچے ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ. نہ صرف سیریبرل پلسی کا بلکہ آپ کے آٹزم کا، مسکولر ڈسٹروفی کے کیسز ہمارے پاس کنٹرول، سکیزوفرینیا کے ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ڈیمنشیا کے کیسز آتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کے جو بھی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، نیورولوجی کے جتنے بھی کیسز ہیں
होम्योपैथी में वो बड़े बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाते ट्रीट हैं। हो रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में शामिल रहे। अगर कोई बात समझ नहीं आई है, प्रोग्राम आप रिपीट में भी देख सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पे आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।